लियाकताबाद टाउन का महकमा सैनिटेशन अमली तौर पर हरकत में है, लेकिन वो सरापा एहतजाज भी है। हम आपको आगे चलकर बताते हैं। लियाकताबाद टाउन का महकमा सैनिटेशन डायरेक्टर नासिर खान हो या फिर CSI तफज्जुल और कोई बात नहीं इंस्पेक्टर आजम हो या कोई भी हो, ये नामी गिरामी मशहूर शख्सियात है, ये अदाकार नहीं है, ये अवामी खिदमत के काम करने वाले अदाकार हैं और यह अमली तौर पर मैदान अमल में होते हैं, यानी कि चलती फिरती स्क्रीन पर गली महल्लों में, और ये खिदमत करते हैं। रमजान मुबारक में जहाँ खिदमत का मौका फराहम कर रहे हैं, यानी कि आप खुद खिदमत के लिए पेश हुए में मसाजिद, इमाम बारगाहों, एहतिकाफ की जगहों पर फराइज अंजाम देते आ रहे थे कि एक साफ सुथरा माहौल मुसलमानों को दिया जाए ताकि उनका जो मजहबी त्यौहार है, सबसे बड़ा रमजान मुबारक और उसमें आने वाली मुक़द्दस रातें, उनमें उनको बेहतर से बेहतर साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। अब ईदगाहों की तरफ भी गामजन हो चुके हैं। ईदगाह में यकीनन ईद उल फितर में टाइम है, लेकिन ईदगाहों को बर वक्त अगर मुकम्मल कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर वो ईद से पहले यानी चांद रात तक छिड़काव के लिए ही रह जाएंगी। और यकीनी तौर पर नासिर खान जो कि एक सीनियर ऑफिसर हैं इस वक्त तमाम कराची के चीता सैनिटेशन डिपार्टमेंट में, और यकीनी तौर पर वो फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो अमली तौर पर मसाजिद, इमाम बारगाहों, ईद उल फितर की नमाज के लिए ईदगाहों की तैयारी यकीनी तौर पर 100% होगी, ये हमें यकीन है। लेकिन ये परेशान क्यों है हम बताते हैं, क्योंकि महकमा सैनिटेशन लियाकताबाद टाउन जो है महकमा सैनिटेशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से परेशान है। गुलबर्ग टाउन तो अब इनसे अलहदा होने के लिए पर तोल रहा है और कुछ अदालती कार्रवाई की तरफ जा रहा है, लेकिन नाज़ाबाद टाउन के चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर के भी बाल खड़े हो चुके हैं, इसलिए कि वो भी तंग आ चुके हैं और वो आई लव यू की जगह आई हेट यू के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से अब लियाकताबाद टाउन जो कि पहले ही ये करारदाद पास कर चुकी है कि अगर टाउन सिस्टम बनने के बाद अब टाउन के तहत अफसरान तैनात किए जाए ताकि हम उनका एहतसाब कर सके, लेकिन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना किबला दुरुस्त करने को तैयार नहीं है। वो रमजान मुबारक में रोजे के अंदर भी दोपहर हो, शाम हो, सुबह हो, रसमलाई, हबशी हलवा, गाजर का हलवा मिक्स करके खोल के, जी हाँ, चमचे से और बड़े वाले चमचे से दिन में भी खा रहा है, रात में भी खा रहा है और सोते में भी ये खा रहे होते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची पर एक ऐसा बोझ है जो कि यकीनी तौर पर अब उठाने से लोग बाज आ रहे हैं, यानी टाउन तंग आ चुके हैं। लियाकताबाद टाउन ईद के बाद कोई बड़ा धमाका कर सकता है, गुलबर्ग टाउन कब करता है ये देखना है और सैयद मोहम्मद मुजफ्फर नाज़ाबाद कौन सा ऐलान करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड महकमा सैनिटेशन अब यकीनी तौर पर अपनी सैनिटेशन के लिए तैयार हो जाए। अजीज आरिफ, शहर कायद से। इमरान सियाल यकीनी तौर पर डायरेक्टर 1 बने तो लोकल गवर्नमेंट के लोगों की कुछ तो दादरसी हुई, यानी कि उनकी लॉटरी खुलना शुरू हो चुकी है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की इजाजत से इमरान सियाल डायरेक्टर 1 ने चिड़िया बिठा दी, कोई बात नहीं, और ये चिड़िया 3 अप्रैल 2024 लेटर नंबर 44 के तहत बिठाई गई। इसमें उन्होंने लिखा है कि आसिफ अली हैदर जो कि ग्रेड 14 के जूनियर टाउन ऑफिसर थे और ऑफिशियली SUG यानी सूजी सर्विस यानी हलवा सूजी हलवे से ताल्लुक रखते हैं एडमिन ब्रांच के, वो काम कर रहे थे। PA थे डायरेक्टर 1 से लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के, यानी इमरान सियाल के, और इनको इमरान सियाल ने कहा नहीं, बहुत हो गया, माजी में दाल फ्राई खाई है, अब जाओ चमचम खाओ और हबशी हलवा, और उनको ट्रांसफर करके पोस्ट भी कर दिया है। टैक्स सुपरिटेंडेंट टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोरंगी, जी हाँ, और ये जिला कोरंगी में है, कोई बात नहीं, वहाँ वैसे ही हबशी हलवा रसमलाई चल रही है, इसलिए कि माफिया का राज है। तो अगर आसिफ अली हैदर भी अगर रसमलाई चमचम खा लेंगे तो उनका क्या कसूर है। लेकिन हम खुश हैं कि इमरान अली सियाल बिल बांट के यानी सबका ख्याल कर रहे हैं कि रसमलाई चमचम। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अजीज आरिफ, शहर कायद से। मॉडल कॉलोनी टाउन में चेयरमैन जफर अहमद खान की कोशिश है कि जो मुलाजिम रिटायर हो उसका हक फौरी तौर पर उसको अदा कर दिया जाए ताकि उसकी तनख्वाह बंद हो चुकी होती है और कोशिश की जाए कि उसका चूल्हा जलता रहे, इसलिए कि वो अकेला नहीं होता, उसके पीछे बीवी बच्चे और दूसरे दीगर और फिर बीमारियां भी उसको लाक होती हैं। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन टाउन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद खान ने 11 मार्च को रिटायर होने वाले एंटी इंक्रोचमेंट सेल के अब्दुल हामिद को आज 5 अप्रैल को टाउन के जिम्मे आने वाले तमाम वाजिबात अदा करने के मौके पर कही। चेयरमैन जफर अहमद खान ने अब्दुल हामिद को अपने दफ्तर में बाकायदा उनका पैसा, उनको अमानत जो थी वो लौटा दी गई, यानी अमानत से दस्तबरदार हो गए और एक मुलाजिम का पैसा मुलाजिम को दे दिया गया। इस मौके पर रिटायर होने वाले अब्दुल हामिद का कहना था कि मैं चेयरमैन जफर अहमद खान का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने कितने कम वक्त में वाजिबात की अदायगी को मुमकिन बनाया। बात यह है कि मुलाजमीन हो या अफसरान हो वो हैरान है ये हो क्या रहा है, जिनको 3-3, 4-4 साल तक कुछ नहीं दिया जाता था
और उनके चेक फाड़ दिए जाते थे कि रिटायर मुलाजमीन पर लानत भेजी जा चुकी है, लिहाजा इस तरह के चेक न लाए जाएं। लिहाजा यही वजह है कि लूट मार का बाजार गर्म था, लेकिन अल खिदमत से ताल्लुक रखने वाले जमात इस्लामी के चेयरमैन जफर अहमद खान कोई चीज अपने सर पर रखने को तैयार नहीं है। जो अमानत जिसकी है उसको लौटा रहे हैं और यकीनी तौर पर जो रिटायर मुलाजमीन है उनका हक फुल फौर अदा कर रहे हैं और यकीनन इनमें मेरिट भी होगी। और फिर जो इमरजेंसी में आते होंगे, यानी आसान उर्दू में जिसे कहते हैं लंगड़ा लूला, ब्रेन हैमरेज या जिगर का मर्ज या कोई और बेटी की शादी, ये आसान उर्दू में अल्फाज है, उसको तो तरजीह दी जाती होगी। लेकिन बहरहाल चेयरमैन जफर अहमद खान मॉडल कॉलोनी ने आज एक और मुलाजिम जो थे अब्दुल हामिद, उनकी अमानत उनके सुपुर्द करके यकीनन खुद को और मॉडल कॉलोनी टाउन को सुरखरू कर लिया। अजीज आरिफ, शहर कायद से। साबिक वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन और चौदह वजीर भी आज भी पोर्टफोलियो रखते हैं। ताहम नासिर हुसैन शाह ने आज अपने एक बयान में कहा कि शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क को मुतफ़क्का आइन देने का अजीम कारनामा अंजाम दिया। मुल्क के लिए गिरा कदर इक़दामात पर कायदे अवाम को पूरी कौम हमेशा याद रखेगी। शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासी शहीद करार देने के लिए कानून में तरमीम वक्त की अहम जरूरत और तकाजा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालत की जानिब से इंसाफ मिलने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हम दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। 4 अप्रैल का दिन सरकारी तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम शहादत के हवाले से मनाया जाता है और यकीनन जियाले अफसरदा होते हैं, लेकिन शहीद बाबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो खिदमात है उस पे यकीनन उनका सर फख्र से बुलंद होता है। मुल्क में जमहूरियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खानदान की कुर्बानियों का ही नतीजा है। सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि तमाम सियासी खानदानों में सबसे ज्यादा शहादतें भुट्टो खानदान की है। आमिरों का नाम लेने वाला आज कोई भी नहीं। भुट्टो आज भी दुनिया भर में और पाकिस्तान के लिए जिंदा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती कत्ल का एतराफ आज अदलिया में भी किया जा रहा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद बाबा की शहादत जमहूरियत की नशोनुमा में कलीदी किरदार अदा कर रही है। अजीज आरिफ, शहर कायद से। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा है कि अवामी खिदमत के काम सिर्फ अल खिदमत ही कर सकते हैं। अल खिदमत वो इदारा है जो सिर्फ खिदमत पर यकीन रखती है और हमारा काम भी बल्दियाती इदारों में लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी यानी उनकी खिदमत करना है, जिसके लिए हम कोई लम्हा ज़ाया नहीं करते। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने नाज़िमाबाद में होने वाली जमात इस्लामी के तहत अफ्तार डिनर की तकरीब में खिताब करते हुए कही। इस मौके पर जमात इस्लामी के इलाकाई रहनुमाओं समेत यूनियन कौंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन नुमान सिद्दीकी और अफसान भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए मजीद कहा कि हमारा काम भाईचारगी अखुवत का पैगाम है और अफ्तार डिनर की तकरीब यकीनी तौर पर भाईचारगी अखुवत को फरोग देने के लिए है। सब एक छत तले बैठे हुए हैं और अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहे हैं कि हमें जो मौके या मनसब मिले है उस पर बखूबी अदा करके हम अपने फराइज ऐसे तरीके से अंजाम दें। तमाम इस मौके पर इलाकाई जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग थे यानी रहनुमा थे, उन्होंने कुछ ख्यालात का इज़हार किया। थोड़ा सा सुनवा देते हैं, सुनिए। कोशिश तो हमारी ये है कि जाहिर है जिन हालात में मुजफ्फर साहब ने आपको बताया, मैं जमाल सिटी साहब को शामिल कहता हूँ। तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। जिन तौर पर बहुत मसाइल हैं, लेकिन ये अज़्म ये है कि हम सबके काम करेंगे इंशाअल्लाह। कई दिन बोलता रहता है और इससे लोगों के ज़ाहिर हाइजीन का मसला है, हेल्थ का मसला है, लोगों को आना जाने के मसाइल हो जाते हैं। पानी नहीं आता है तो वो भी जगह हो। नाज़िमाबाद टाउन में यकीनन चेयरमैन हो सैयद मोहम्मद मुजफ्फर या वाइस चेयरमैन नुमान सिद्दीकी या काउंसलर वाइस काउंसलर 6 यानी यूनियन काउंसिल की सतह पर ये सब मिलकर काउंसलर्स काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पर पहुँचाएं। अजीज आरिफ, शहर कायद से। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि रमजान मुबारक से कबल महकमा सैनिटेशन, महकमा P&R, महकमा M&D, महकमा पार्स ने जिन कामों का आगाज किया था उसका तसलसल आज भी जारी है और रमजान मुबारक में मुसलमानों को मसाजिद, इमाम बारगाहों, ताक़रातों में जो सहूलियात की फराहमी जारी थी उसके साथ साथ अब ईदगाहों पर हमारी तवज्जो मरकूज है, इसलिए कि मुसलमानों का ये एक बड़ा मजहबी त्यौहार है और ईदगाहों की सफाई सुथराई का काम हमने कबल अस वक्त शुरू करने का मकसद ये है कि हम चांद रात तक इसको
مکمل کر لیں، اس کو ہموار کر لیا جائے اور پھر چاند رات تک پانی کے چھڑکاؤ کر کے یقینی طور پر یہاں پر اس کو اس طرح بنا دیا جائے گا تاکہ لوگ عید کی نماز ایک صاف ستھرے ماحول میں ادا کر سکیں۔ اس حوالے سے ایڈیشنل ڈائریکٹر مشتاق اور دیگر جہاں موجود تھے، وہیں وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر بھی اس موقع پر کاموں کی مانیٹرنگ کر رہے تھے اور انہوں نے بھی اس موقع پر جہاں افسران کو ہدایت کی کہ فوری طور پر جن جن عیدگاہوں پر کام ہو رہا ہے اس کو مشاورت کے عمل سے مکمل کیا جائے۔ اس موقع پر چیئرمین محمد یوسف نیو کراچی ٹاؤن نے محکمہ سینیٹیشن کے عملے کو بتایا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام کام عیدگاہوں کے منتظمین اور مساجد جہاں نماز اندر ہوتی ہے وہاں کی انتظامیہ سے مکمل طور پر روابط میں رہیں، اس لیے کہ رابطے اور مشاورت کے ساتھ کام ہوگا، منتظمین مطمئن ہوں گے تو نیو کراچی ٹاؤن سرخرو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 8 ماہ سے نیو کراچی ٹاؤن نے کوشش کی ہے کہ اہلیان نیو کراچی ٹاؤن کو ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کیا جا سکے، سڑکوں کی تعمیر ہو، لائٹوں کی تنصیب و مرمت ہو یا سیوریج لائن کا مسئلہ ہو، نیو کراچی ٹاؤن ہر ممکن اقدامات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ محمد یوسف چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن کا کہنا تھا کہ عیدگاہوں کے اطراف صفائی ستھرائی کو ہر حال میں یقینی بنانے کے لیے خود بھی کاموں کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، وہیں وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر بھی ہے، لیکن ہمارا محکمہ سینیٹیشن ایک فعال کردار ادا کرتا چلا آ رہا ہے اور اس نے ثابت کیا ہے کہ اب تک رمضان المبارک میں جہاں مساجد، امام بارگاہوں، اعتکاف کی جگہ ہو یا تاخیراتوں میں بھی جہاں کام کو انجام دے رہا ہے، عیدگاہوں پر بھی ہم مطمئن ہے کہ عیدگاہوں کی صفائی ستھرائی کا کام تیزی سے جاری ہے اور عید الفطر پر مسلمانوں کو ایک صاف ستھرا ماحول فراہم کریں گے۔ اس موقع پر چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے انہی کی زبانیں۔ جو بھی صفائی کے مسائل ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ آپ سے کام بھی عیدگاہوں کی صفائی کا شروع ہو چکا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ عید تک جو ہے ہمارے تمام عیدگاہیں بہت صاف ستھری ہوں، اچھی ہوں، تاکہ نمازی جو عید کی نماز کے لیے یہاں تشریف لائیں ان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا جو ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ باب الاسلام وہ عیدگاہ ہے کہ جہاں پہ نارتھ کراچی کی سب سے بڑی عید کی نماز ہوتی ہے اور یہاں پر ہم خصوصی انتظامات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ صفائی کا اور ارد گرد جتنے بھی گلیوں کی صفائی کا یہ انشاءاللہ پورا اہتمام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اس میں سندھ سالڈ ویسٹ کا تعاون بھی ہمارے ساتھ شامل ہوگا اور ہمارا خود سینیٹیشن کا عملہ جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اس پورے کام کو جو ہے بھرپور انداز میں انشاءاللہ انجام دے گا۔ ماضی میں بھی الحمدللہ اچھی صفائی ستھرائی کا نظام رہا ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی صفائی ستھرائی کا تمام تر انتظامات کو بہتر کریں گے، مکمل کریں گے اور عید تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یقینی طور پر محکمہ سینیٹیشن نیو کراچی ٹاؤن عملی طور پر حرکت میں ہے اور اپنے وسائل کو جو بھی وسائل دستیاب ہے اس کو بروقار لاتے ہوئے مسلمانوں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ایسٹر پر بھی یقینی طور پر انہوں نے چرچوں کے طرف صفائی ستھرائی لائٹ کو جہاں یقینی بنایا تھا وہیں محکمہ M&D نے لائٹوں کی تعمیر و مرمت پہ کام کیا تھا اور یقینی طور پر محکمہ سینیٹیشن نے یوم علی پر بھی اپنا نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ محمد یوسف چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن اور وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر آج مطمئن بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ عزیز عارف، شہر قائد سے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور علی خٹک نے کہا ہے کہ عوامی خدمت کے کام کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے اور جس منصب پر ہم بیٹھے ہیں اس میں ہم اپنے خود احتسابی خود کرنا ہمارے لیے بےحد ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے کہ ہم اس منصب پر بیٹھے تھے، ہم نے عوام کے لیے یعنی خلق خدا کے لیے کیا کیا، لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ جس عوام نے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، ہم پر اعتماد کیا ہے، وہ صلہ ہم نے ان کو لوٹانا ہے اور وہ بھی انہی کے جو ٹیکسوں کی مد میں پیسے آتے ہیں اس کو قبضیاتی سہولتوں کی فراہمی کی مد میں ہمیں ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، لیکن ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں اور اپنا خود احتساب کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین گور علی خٹک نے محکمہ جاتی افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محکمہ M&D کے تحت ہم نے رمضان المبارک میں اب تک امام بارگاہوں، مساجد، اعتکاف کی جگہ اور یوم علی کے موقع پر جلوس کی گزرگاہوں کے ساتھ ساتھ ایسٹر پر چرچوں کے اطراف جہاں صفائی ستھرائی کا کام کر رہے تھے، اسپرے مہم کو یقینی بنا رہے تھے، وہیں پر اسٹریٹ لائٹوں کی بھی ہم نے نئی خریدنے کے بعد اس کی تنصیب کو یقینی بنایا تھا اور منتظمین سے مشاورت کر کے اور ان کو آگاہی فراہم کر کے کہ یہ لائٹیں ہم لگا رہے ہیں آپ کی سہولت کے لیے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گور خٹک نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر وائس چیئرمین طارق محمود، ان کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر سینیٹیشن فرحان شبیر اور اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر انسداد و تجاوزات محکمہ زعیم خالد،
اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی قابل احترام بوضو حالت میں ہم کہہ رہے ہیں بلکہ تیمم بھی کر لیتے ہیں، محکمہ انفارمیشن کے ڈائریکٹر طاہر اقبال اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر یونین کونسلز کے کونسلرز اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چیئرمین گوہر علی خٹک کوسران نے بتایا کہ ہم نے لائٹوں کی تنصیب کے کاموں کو مشاورت کے عمل کے ذریعے یقینی بنایا ہے، جبکہ محکمہ سینیٹیشن کے فرحان شبیر نے بتایا کہ کوئی ذہنی ٹینشن نہیں ہے، اس لیے کہ ذہنی ٹینشن سے الگ کام کر رہے ہیں ہم۔ محکمہ ذہنی ٹینشن ضرور ہے لیکن ہمارا ذہنی ٹینشن ہے، اور ذہنی ٹینشن سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے، ہم اس کی طرف نہیں دیکھتے۔ ہم اپنے لوگوں کو یعنی شاہ فیصل ٹاؤن کی حدود میں جہاں بھی امام بارگاہ، مساجد یا چرچوں کا موقع تھا، اس چرچوں کا ایسٹر کا موقع تھا، ہم نے سہولتیں فراہم کی اور یوم علی پہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے اپنی بساط سے زیادہ کرنے کی کوشش کی اور منتظمین کو مطمئن بھی کیا، جس پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے کہا کہ ہم نے عملی طور پر کام کو انجام دیا ہے اور یقینی طور پر دیتے رہیں گے، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ مزید اس حوالے سے انہوں نے ہمیں کیا بتایا، ذرا سن لیجیے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں رمضانوں میں امام بارگاہ ہے، مساجد ہے، اعتکافی جگہوں پہ لائٹیں لگاؤں گا، کیا وہ لائٹوں لگانے کا عمل آج تقریباً مکمل ہو چکا ہے؟ اس لیے کہ اب تو آخری دن ہے، 25ویں شب ہے، 26ویں شب آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ ہاں بالکل، ہم نے لائٹیں جو مسجدوں کو، امام بارگاہ کو اور گڈ فرائیڈے کے حوالے سے چرچوں کو دینی تھی وہ ہم نے تمام جگہ مہیا کر دی اور تمام جگہ ہم نے لائٹیں لگا دی اور خود لگا کے آئی ہیں ہماری گاڑیاں، وہ شکر الحمدللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اور تمام مسجدوں میں ہماری کوئی آج میری اپنے وائس چیئرمین سے بات ہو رہی تھی تو 6 یوسیوں میں ہم نے تمام مسجدوں پہ لگا لیے لائٹیں، اور ایک آدھ یوسی جو رہ گئی ہے اس پہ کل ہماری گاڑیاں چلی جائے گی۔ تو تمام مسجدوں کی، تمام چرچوں کی اور تمام امام بارگاہوں پہ ہماری لائٹیں، اور جو جلوس کے راستے تھے یوم علی کے حوالے سے ان پہ ہماری لائٹیں لگ چکی ہے۔ اب جب یہ آخری دن چل رہے ہیں، تاخراتے بھی ہیں، اور آپ کا سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ شاید اسپرے مہم بھی جاری رکھا ہوا ہے، یہ کنٹینیو رہے گی اپنا عید تک یا ابھی؟ اچھا جی، یہ مسئلہ یہ ہے کہ مچھروں کی افزائش بہت زیادہ ہے، یہاں گندگی بہت ہے، اور میں جب سے چارج لیا ہے ہر مہینہ 1.5 مہینہ بعد ہم تمام ٹاؤن میں اسپرے کی مہم کرتے ہیں، اور ابھی رمضان سے پہلے بھی ہم نے کی تھی، رمضان میں ابھی ہم نے تمام مسجدوں اور یوم علی کے حوالے سے جلوس کے راستوں پر اور گڈ فرائیڈے کے حوالے سے چرچوں میں تمام جگہ ہم نے مچھروں کے لیے اسپرے کیے، اور اب ہم اس سے دوبارہ علاقے میں بھی تمام یوسیوں میں بھی اسپرے کر رہے ہیں۔ تو ہماری مہم چلتی رہتی ہے پورا سال، تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ 6 مہینے یا 5 مہینے کے بعد ہو رہی ہے، پورا سال ہماری۔ اور ہمیں جہاں سے بھی کمپلین آتی ہے کہ یہاں پر مچھر ہو رہے یا زیادہ مسئلے ہو رہے، ہم وہاں پر مشینیں بیچ کے وہاں اسپرے کرواتے ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس 40 مشینیں ہیں، کیا تعاون ہے آپ کو؟ وہاں سے کوئی مشینری آتی ہے آپ کے پاس؟ دوائی آئی ہے آپ کے پاس؟ مسکرائے نہیں یار، جواب دے دے بھائی، مسکرا رہے ہیں آپ کو یار۔ اچھا جی، کے ایم سی نے ہمیں کوئی 3-4 مہینے پہلے ایک مرتبہ مشینیں بیچی تھی اور اسپرے کیا تھا، اس کے بعد نہ ہمیں دوائی دے رہے ہیں، نہ ہمیں مشینیں دے رہے ہیں، نہ ہم سے کوئی تعاون کر رہے ہیں۔ مچھروں کے حوالے سے کوئی ان کی ہمیں ہیلپ نہیں ہے، نہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ بھی نہیں کر رہے ہیں اس حوالے سے، یا ہم خود اپنی مدد آپ کے تحت ٹاؤن سے کر رہے ہیں۔ سنا آپ نے، یہ تھے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک، لیکن ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ پیر کے دن یا منگل کے دن یا پیر کے دن ہی ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں یہ کوئی بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، اور شاید یہ کام ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا جو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے، یہ ہم انہی کی زبانی آپ کو سنوائیں گے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ کچھ اور کہتے ہیں۔ لیکن وہ کیوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، یقیناً آپ کو بھی پیر تک انتظار کرنا ہوگا کہ پیر کو وہ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، اور یقیناً خدمت کا ہی کام ہوگا، ورنہ عزیز عارف کو تو رس ملائی کھلانے سے رہے، کوئی بات نہیں۔ عزیز عارف شہر قائد سے۔ لو جی دیکھو، لالا بھی نکل پڑے، کوئی بات نہیں۔ آپ کہو گے کہ لالا نے صبح صبح کام اتارا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ لالا روزہ رکھ لیں، روزہ کسائی بھی ہے، وہ الگ بات ہے کہ تمبو لگا کے ہمیں نہیں بلایا یا کسی کو بھی نہیں بلایا، لیکن لالا جو نکلے ہیں تو پیچھے آواز آ رہی ہوگی ظہر کے اذان کی، کوئی بات نہیں۔ لالا اپنے افسران جاوید بھائیو، کوئی بات نہیں، دوسرے بھی ہیں، یعنی سپرنٹینڈنٹ، انجینئر کے اور دیگر افسران کے ساتھ آج نکل پڑے، اور انہوں نے ٹھنڈی مشین چھوڑی اور عوامی خدمت کے
کاموں کا جائزہ لینے کے لیے گلی محلوں شاہراہوں کا رخ کیا۔ آج یہ پہنچے اور انہوں نے کاموں کا معائنہ کیا، جہاں پر ان کو افسران نے تفصیلات فراہم کی کہ ہم بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کے لیے ابھی بھی یعنی رمضان المبارک میں بھی متحرک ہے۔ لالا نے یہ آواز تو نہیں دی، لیکن دل میں شاید ضرور بول دیا ہو، سابس سابس سابس، کوئی بات نہیں۔ لیکن لالا عبدالرحیم چیئرمین سوراب کوٹ ٹاؤن یقینی طور پر جہاں گزشتہ 8 مہینے ٹھنڈی مشین میں بھی بیٹھے ہیں، لیکن باہر بھی نکلتے ہیں، کبھی کبھی دکھائی دیتے اور ہم نے آپ کو دکھاتے بھی ہیں۔ آج بھی یہ باہر نکلے اور ظہر کا وقت تھا، کوئی بات نہیں، لیکن انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کچھ تفصیلات بتائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں آپ سن لیجئے، بھلے بعد میں جا کے چیک کر لینا، ہم تو لالا کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ سنیے لالا عبدالرحیم چیئرمین سوراب کوٹ ٹاؤن کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سوراب کوٹ ٹول کا ایریے کا بہت ہی برا حال ہے، روڈوں کا، سیوریج کی نظام کا، صفائی کے حوالے سے ہر طرف سے بہت ہی برا حال ہے۔ الحمدللہ اس وقت میں میرے پاس میرے ٹی ایم سی کی ٹیم موجود ہے، تو ہمارے پاس ایک پلاننگ تھا جس پہ ہم نے بہت عرصے سے کام کر رہے تھے، تو الحمدللہ آج اس پہ کام ہم نے سٹارٹ کر دیا۔ گلشری معمار موڑ سے یہ جو روٹ جا رہا ہے یہ گو پیٹرول پمپ تک، پھر گو پیٹرول پمپ سے وہ ضلع سینٹرل اور ضلع ویسٹ کی طرف، اور ایک روڈ ہماری مین حسن آباد چوک سے جا رہا ہے سامنے وزیر کوٹ نور محمد کوٹ کی طرف، یہ ڈبل روڈ ہے جس کو اللہ بخش والا روڈ کہلاتا ہے۔ تو اس روڈ پہ اور ایک ہماری جمالی پل سے لے کر سبا سنیما والی جو روڈ ہے، ان پہ ہم نے کام کی آغاز کر دیا۔ ان روڈوں پہ جو اندھیرا تھا، روڈ ٹوٹے پھٹے ہوئے تھے، آج اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا، تو انشاءاللہ 2-3 دن میں اس روڈوں کو لوگوں کو نظر آئیں گے۔ اس پہ ہم نے لائٹ اور یہ جو روڈ ایک سائڈ بند تھا تو سب کمپلیٹ کرا رہے بنا رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو ان سیاسی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جو اس حلقے سے پہلے ان کی ایم این اے رہے، ایم پی اے رہے، اور کراچی شہر پہ ان کا میئر رہا ہے، اور اس سے ان حلقے کے لیے نہیں کیا ہے۔ آج ہم ٹول چیئرمین کی حیثیت سے ان دنیا کو اور ان حلقے کی، ان کراچی کے لوگوں کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، جو لوگ کام کا جذبہ رکھتے ہیں، جو اپنی لوگوں کا درد رکھتے ہیں، تو ان کو پتہ وہ کام کیسا کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگ دیکھ لیں اس کام کو، 10 دن 15 دن میں 1 مہینے میں جب یہ کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد یہ اپنا فیصلہ کرے، پھر اس پہ یہ نظر ثانی کرے کون سی جماعت کی لوگ اس ایریے کی، اس عوام کی خیرخواہ ہے، کون کام جانتے ہیں، تو یہ پھر فیصلہ کرے۔ ہم کو جو بلدیات میں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، جو آپ نے ہم کو جتوایا، ہم آپ کے لیے کام کریں۔ یہ کتنے عرصے سے کام بند پڑا ہوا تھا یا نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ؟ سر یہ تو سالوں سال سے بند پڑا ہوا تھا، یہ روڈ تو یوز میں نہیں تھا۔ آپ اپنی اس کیمرے میں دکھا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بالکل تباہ روڈ تھا، ان کا بہت ہی برا حال تھا، یہاں پر کسی بھی گاڑی کا آمد و رفت نہیں تھا، وہ ایک روڈ سنگل چل رہا تھا، وہ بھی ہم نے بنایا تھا، لیکن آج یہ بنے گا۔ آج یہ آپ یہ لائٹیں دیکھو، اس پولوں کا کیا اثر ہے، ایک لائٹ بھی نہیں ہے، پھر انشاءاللہ یہ ساری ہم لگوائیں گے۔ آپ کو اس میں گرین بیلٹ کا کام بھی ہے سر؟ جی سر، یہ سب ہوں گے۔ آپ کو آج یہ ویڈیو اپنے پاس آپ محفوظ رکھو، اس کو جب آپ بعد میں دیکھیں گے 1 مہینے بعد، تو پھر آپ ایک دونوں ساتھ لگا لو، دیکھ لو۔ اچھا سر، برساتی نالا بھی سر نظر آ رہا ہے اس میں، یہ بھی کور ہو جائے گا؟ برساتی نالا بھی ٹوٹا ہوا ہے، اس کو بھی ہم بنا رہے ہیں۔ یہ اصل میں آپ کو بتاؤں، یہ برساتی نالا ضرور ہے، لیکن اب برسات نہیں ہو رہی ہے، اس میں آپ پانی دیکھ لو، یہ سارے واٹر بورڈ کی لیکیج کا پانی ہے، یہ میٹھا پانی ہے، وہ پانی ہے جو کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی ہے، جو کراچی کے لوگوں کو ملنا تھا، لیکن واٹر بورڈ کی غفلت کی وجہ سے آپ ذرا دیکھو، یہ ساری صاف پانی ہے۔ اچھا، گٹر کی بو بھی نہیں آ رہی؟ تو بھی ہم اس پہ کام کریں گے،
सुना आपने। चेयरमैन सोराबगोर टाउन लाला अब्दुल रहीम यकीनी तौर पर ठंडी मशीन छोड़ के अवामी खिदमत के कामों में मसरूफ हैं और रमजान मुबारक में ये काम इनको कर लेना चाहिए, लेकिन इनके शिकवे जो हैं वो कौन सुनेगा। वाटर कॉर्पोरेशन से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से ये भी नाला नजर आते हैं, कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, शहर कायद से।